ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل صل علی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم۔ فرجهم۔ ایک ہماری کمیونٹی کے مومن ہیں جناب محسن کاظمی صاحب، ان کے لیے خاص دعائے شفا کی گزارش کی گئی ہے، اور ایک 2 سالہ بچہ ہے جسے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، جسے دنیا کے طبیب جواب دے دیں، ان کی آخری امید یہ ہوتی ہے کہ جنہیں اللہ نے طبیب بنا کر بھیجا ہے وہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ تو اس 2 سالہ بچے کے لیے اور جناب محسن کاظمی صاحب کے لیے اور تمام مریض مومنین و مومنات کے لیے آپ 5 مرتبہ اما یجیب کا ورد فرما لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صل صل علی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم۔ فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم اللہم صل صل علی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم اللہم صل صل علی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم۔ رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہوئے دعائے امام عصر والزمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی اس بات کو لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم زمین کا وارث انہی کو بنائیں گے جو ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم صالحین کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ آج جن کی مجلس شہادت ہے وہ سید الساجدین بھی ہیں اور زین العابدین بھی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ علیہ افضل الصلاۃ والسلام و آلاف التحیت والثناء۔ ابتدائی مجلس ہی میں مولا کی خدمت میں عرض عقیدت اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے جہاں کہیں آپ اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، مل کر ایک پرزور حیدری حسینی صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے انبیاء کو عابدین کہا ہے اور ملائکہ کو ساجدین کہا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے اپنے امر سے قرار دیا کچھ آئمہ کو، یہ وہ انبیاء تھے کہ جنہیں امامت بھی عطا ہوئی، ایک خاص سطح کی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے آئمہ کو قرار دیا کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی جانب وحی کی فعل خیرات، نیک کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور اس بات کی وحی کی کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب ہمارے عابدین تھے۔ غور کیجئے گا اللہ نے انبیاء کو عابدین کہا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس کے علاوہ، ابا ان یکون مع الساجدین، وہ ساجدین میں سے نہیں ہوا۔ ملائکہ ساجدین میں سے ہو گئے، ابلیس ساجدین میں سے نہیں ہوا۔ لہذا انبیاء کا تعارف ہے لفظ عابدین سے، ملائکہ کا تعارف ہے لفظ ساجدین سے۔ ذکر اس امام کا ہے کہ جب عابدین کی محفل میں آئیں تو زین العابدین ہو، ساجدین کی محفل میں جائیں تو سید الساجدین ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، عظمت امام زین العابدین علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، بے شک وہ زین العابدین، وہ زینت نماز کی، سبحان اللہ۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نماز کی زینت مولا زین العابدین ہے، بے شک۔ اور اس کے بے شمار واقعات ہیں اس حوالے سے۔ کہتا جب امام علیہ السلام کے گھر پر آگ لگ گئی اور امام علیہ السلام اس طریقے سے مصروف عبادت رہے کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں، اور حتیٰ امام کے ایک فرزند کنویں میں گر گئے اور پھر امام ایسے مصروف عبادت رہے۔ دیکھیں ہم سے ہی نہیں تقاضا کیا گیا، اگر کوئی امام کے عمل کو کاپی کرنے کی کوشش بھی کرے تو فقط وہ ایک عمل کی تقلید ہوگی، اس میں وہ خلوص نہیں ہوگا جس خلوص کی منزل پر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو وہ زین العابدین، وہ زینت نماز کی، کہ امام زین العابدین کے پاس کسی نے آ کر کہا تھا کہ مولا آپ کتنی عبادت فرمائیں گے؟ امام نے کہا ذرا وہ صحیفہ تو لانا کہ جس میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کا ذکر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ صحیفہ کھولا گیا تو امام نے کہا کہ دیکھو میرے جد کیسے عبادت کرتے تھے۔ یعنی زین العابدین مولا نے سمجھا دیا کہ دیکھو میری عبادتوں کی جو شہرت ہے وہ سجدوں سے ہے اور نمازوں سے، لیکن میرے جد علی وہ ہیں کہ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، یا ویلی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظمت غالب علی کل غالب، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ ہے میرے ساتھ، جس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہو، اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جن و انس کی ہر عبادت سے افضل علی ابن ابی طالب کی زندگی کے چند لمحے، ایک ضربت میں کتنا وقت لگتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جس کی ساری ضربتوں کا عالم یہ ہو تو اس کی ساری نمازوں کا اور سجدوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بے شک۔ علی کی زندگی وہ ہے کہ ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہو جائے اور ایک رات کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بے شک۔ اور اس مرضی پروردگار جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تمام مرضی حاصل ہے، اس کی جانب اشارہ کیا ہے مولا زین العابدین علیہ السلام ہی نے۔ اگر مجھے موضوع بنتا ہے تو میں آتا ہوں اس طرف۔ میں آپ جانتے ہیں کہ جس امام کی شہادت کی مجلس ہے مجھے بات پوری انہی امام پر کرنی ہے۔ بسم اللہ۔ تو وہ زین العابدین، وہ زینت نماز کی۔ ہم نماز پڑھ لیں ہمارے لیے ایک کمال کی بات ہے کہ روح کمال معنوی اور روحانی حاصل ہو جائے گا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ وہ نماز کی زینت ہے، جس نے بتائی ہم کو فضیلت نماز کی، غم سہ کے جس نے ٹالی مصیبت نماز کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی نماز مصائب میں ہے، اگر امام زین العابدین نماز کو نہ بچائیں تو نماز ختم۔ بے شک، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ زین العابدین کا لقب سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ کچھ جتنا ہماری بساط ہے۔ غم سہ کے جس نے ٹالی مصیبت نماز کی، دنیا کو جو بتا گیا عزت نماز کی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زین العابدین علیہ السلام کا ماننے والا کبھی نماز کے بارے میں
خفیف اور سست نہیں ہو سکتا. بے شک. احتیاط اسے کرنی ہے کہ میں ان کا ماننے والوں جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے, جس کے صدقے میں نماز باقی ہے, نماز کی زینت باقی ہے. غم سے ہے کہ جس نے ٹالی مصیبت نماز کی, دنیا کو جو بتا گیا عزت نماز کی, جس کی جبین ناز منور دکھائی دے, وہ جس کی بیڑیوں میں اقامت سنائی دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے, نعرہ عظمت حیدری. یا علی حیدر. سبحان اللہ کے بعد بہت خوب. سبحان مولا کی جو حیات ظاہری ہے اس کا ایک اجمالاً خاکہ وہ یہ ہے کہ ولادت ہوئی ہے سن 38 ہجری میں. امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت شعبان کی تاریخ بھی 5 شعبان المعظم بھی روایات میں آئی ہے, اور جمادی الاولیٰ کی تاریخ بھی ہے. 5 شعبان المعظم ایران اور عراق میں زیادہ معروف ہے مولا کی ولادت کا جشن, اور 15 جمادی الاولیٰ بر صغیر میں ولادت زیادہ معروف ہے. تو 38 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ 38 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ امیر المومنین نے امام حسین کے اس فرزند کو اپنی آغوش میں 3 سال تک پالا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی آپ غور فرمائیے گا کہ جیسے علی ابن ابی طالب کی آغوش نصیب ہوئی ہو. بے شک. 3 برس کے پھر سن میں, لیکن آپ نے اپنے جد امجد علی ابن ابی طالب کے فرق اقدس کو شگافتہ دیکھا اور مولا کی شہادت ہوئی. اور پھر امام حسن مجتبیٰ, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام سید الساجدین کے تایا بھی ہیں اور سسر بھی ہیں. صحیح. سبحان اللہ. یہ رشتہ ذہن میں رہے. یہ اہم بات ہے جو عرض کرنے لگا ہوں. یہ مختلف حوالوں سے پہلے بھی کبھی امام محمد باقر علیہ السلام کے جشن میں یا کبھی امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں. بس اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا میں کہ امام حسن مجتبیٰ تایا اس لیے ہے کہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں, اور امام سید الساجدین کے سسر بھی ہیں, اس لیے کہ امام حسن کی دختر فاطمہ بنت حسن وہ زوجہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی, جن کے لیے کتاب الکافی میں روایت ہے کانت صدیقہ, وہ ایسی صدیقہ تھیں کہ لم تدرک فی آل الحسن امرأۃ مثلھا, کہ حسنی سادات میں ان جیسی باعظمت بیوی کوئی موجود ہی نہیں تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. واقع صاحب کرامات بیوی ہیں. فاطمہ بنت حسن صاحب کرامات بیوی ہیں. کتاب الکافی کی روایت ہے کہ بی بی گزر رہی تھی ایک جگہ سے اور کچی دیوار وہ گرنے لگی, اور وہ گرنا شروع ہو چکی تھی کہ بی بی نے اپنے دست ولایت سے اشارہ فرمایا کہ لا وحق المصطفیٰ, تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ کہ ما اذن اللہ لک فی السقوط, اللہ نے ابھی تجھے گرنے کی اجازت نہیں دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کاش میں آپ کے درمیان خطاب کر رہا ہوتا تو میں اس کو تھوڑا اور طریقے سے پھر آپ کو سناتا, لیکن میں اتنا ضرور کر دوں. دیکھیں یہ جو اشارہ کیا ہے نا حضرت فاطمہ بنت حسن نے, جو زوجہ ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی, کہ جن کے ذریعے سے نسل امامت آگے بڑھ رہی ہے, یہ فقط اشارہ کر کے کہنا کہ لا وحق المصطفیٰ, تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ بھی اللہ نے تجھے گرنے کے لیے اذن عطا نہیں کیا, ما اذن اللہ لک فی السقوط, یہ در حقیقت کن فیکون کی مظہریت کی منزل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عظمت فاطمہ بنت حسن صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میں امام کے خانوادے کا تو تھوڑا مختصر تعارف ہو جائے. فَبَقِيَ مُعَلَّقًا بِالْجَوْ حَتَّى جَازَتْهُ, روایت میں آیا ہے کہ وہ دیوار معلق رہی فضا میں, یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ دیوار پہلے سے ایک جگہ پر قائم ہو اور پھر بی بی نے اشارہ کر دیا ہو, نہیں تو پھر وہ اشارہ کیا ہوا, تو دیوار اپنے مقام پر تھی. نہیں, وہ فضا میں معلق رہی جب تک کہ بی بی نہ گزر گئی. سبحان اللہ. کیا شان ہے خانوادہ عصمت و طہارت کی بیویوں کی کہ کبھی حضرت بی بی فاطمہ بنت حسن اشارہ کریں تو گرتی ہوئی دیوار رک جائے, اور کبھی علی کی ماں فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں تو دیوار کعبہ شق ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حیدری. یا علی حیدر. بہت خوب. سبحان اللہ. اور اس میں ہمارے درس کے لیے کیا بات ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام تصدق ابی عنہا ب100 دینار, امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ میرے بابا نے 100 سونے کے سکے میری والدہ کی طرف سے صدقہ کیے. اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو اگر کوئی مصیبت ہے, انہوں نے تو اپنے دست ولایت سے اشارہ فرماتے ہوئے اس مصیبت کو ختم کر دیا اپنی عظمت کو سمجھانے کے لیے, لیکن اگر تم بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو صدقہ نکالو, اور اگر کوئی بہت بڑی مصیبت سے تم بچ گئے ہو تب بھی صدقہ نکالو, اللہ کی راہ میں شکرانہ ادا کرو. 100 سونے کے سکے بہت بڑی بات ہوتی تھی اس زمانے میں, ساری زندگیاں لوگوں کی گزر جاتی تھی, 100 دینار حاصل نہیں ہو پاتے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام نے 100 دینار صدقہ کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہیں سے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسل امام حسین سے کیوں رکھا امامت کو. ہاں بھئی روایت میں نا کہ کربلا کی قربانی کا ایک خاص فضل تھا. اب بات سے بات نکلتی چلی جائے گی تو بہت طولانی بات ہو جائے گی
کہ ان اللہ تعالیٰ عوض الحسین من قتل، کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو ان کی شہادت کی عوض یہ مقام عطا کیا تھا کہ انجعل الامامۃ فی ذریت، اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی امامت کی جو نسل تھی نا وہ حسین کی ذریت میں رکھی تھی. والشفا فی تربت، اور حسین کی تربت نے شفا کو رکھا تھا، اور دعا کی قبولیت کو حسین کی قبر کے پاس رکھا تھا. لیکن اس میں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بہرحال امامت تو ایک ہی ہستی سے آگے بڑھنا تھی، تو امام حسن کے بعد چونکہ امام حسین امام تھے لہذا امام حسین ہی سے امامت آگے بڑھنا تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اہتمام یہ فرمایا کہ حسین کے فرزند علی ابن الحسین کا ازدواج ہوا مولا حسن مجتبیٰ کی دختر بی بی فاطمہ بنت حسن سے. صحیح، یعنی میں جملہ کہنے لگا ہوں، نہ آل حسین میں کوئی سجاد جیسا تھا، نہ آل حسن میں کوئی فاطمہ بنت حسن جیسی تھی. سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، بے شک، کیا اور کہنے. اس ازدواج نورانی کا نتیجہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. خانوادہ سمجھ میں آ رہا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا. بسم اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نور حسن اور نور حسین جہاں مل جائیں وہ ہے فرزند امام زین العابدین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. سبحان اللہ. گویا امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بنت حسن کے ذریعے سے سلام اللہ علیہا یہ اہتمام کیا گیا کہ نسل امامت میں حسنی نور بھی شامل رہے اور حسینی خون بھی باقی رہے. کیا کہنے، بے شک، بہت خوب. سبحان اللہ. پھر امام زین العابدین علیہ السلام ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے خاک شفا کی تسبیح بنائی. سبحان اللہ. حسین ابن علی کی خاک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں. آقا عبداللہ علیہ السلام پر ایک اور مل کے صلوات دیجیے گا. محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ خاک پر سجدہ نہیں تھا، یہ کہ غلط فہمی نہ آ جائے. معصومہ عالم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں تسبیح کا ذکر ملتا ہے. وہ حضرت حمزہ کی خاک سے تسبیح تھی. سبحان اللہ. امام زین العابدین علیہ السلام نے خاک کربلا سے تسبیح بنائی. یعنی گویا بی بی نے سمجھا دیا اپنے دور میں حضرت حمزہ سید الشہداء تھے. کاش بات پہنچ سکے. تو دادی نے ان کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی، اور اب عبداللہ حسین سید الشہداء قیامت تک کے لیے تو پوتے مولا زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین کی خاک سے تسبیح بنائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. اور اس خاک کی جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تسبیح پڑھنے والا خاموش بھی ہو جائے نا تو تسبیح کے دانے خود ذکر پروردگار کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عظمت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات. سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہو جس خاک میں خون حسین جذب ہو گیا ہے اس کا ذرہ ذرہ تسبیح پروردگار نہ کرے گا تو اور کیا ہوگا. کیا کہنے، بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے میرے ساتھ آپ. چنانچہ ایک بار روایت میں ملتا ہے کہ مولا زین العابدین علیہ السلام کے دست مبارک میں وہ تسبیح تھی اور آپ محو گفتگو تھے، جیسے تسبیح ہاتھ رکھ کے کسی سے بات کر رہے ہوں، اور درمیان گفتگو تسبیح کے دانوں کو گردش دیتے جاتے تھے. تو کسی نے ٹوک کر کہا، اب ائمہ علیہ السلام کو بھی ٹوکنے والے ہوتے تھے، تو کسی نے ٹوک کر کہا کہ آپ تسبیح سے کھیل رہے ہیں. مولا نے فرمایا تجھے خاک خبر ہوگی اس خاک کی. مولا نے کہا یہ خاک شفا تو خود تسبیح پروردگار کر رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خالص توحید ناب ملتی ہے تو اس خانوادے سے، امام زین العابدین علیہ السلام کے در سے. یقین فرمائیے بے شک. معرفت توحید کی وہ منزل ہے کہ امام پھر ابو حمزہ صومالی کو وہ دعا ارشاد فرما کے چلے جائیں کہ شاید توحید پروردگار کا اس سے بڑا قصیدہ کوئی ممکن نہیں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کل ہم نے صحیفہ سجادیہ پر بات کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ مولا کے ذریعے سے 5 اہم ترین کانٹینٹ سے جو ہم تک پہنچے: صحیفہ سجادیہ، رسالت الحقوق، ٹریٹیز آف رائٹس، پھر دعائے ابو حمزہ صومالی، زیارت امین اللہ. زیارت امین اللہ تحفہ امام زین العابدین علیہ السلام کا، اور وہ عظیم الشان خطبہ کے جو دربار اموی میں انجام دیا. اگر آپ ویسے تو دعائے ابو حمزہ صومالی رمضان المبارک کا ایک 30 دن کا ٹاپک ہے،
لیکن اس میں آپ توحید پروردگار کا بیان تو سنیں. آپ اللہ تعالیٰ کی کیسے معرفت کروائی امام نے. مولا کہتے ہیں الحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبنی، حمد اس پروردگار کی کہ جب میں اسے پکارتا ہوں تو مجھے جواب دیتا ہے. وَإِن كُنتُ بَطِيئًا حِينَ يَدْعُونِ، جبکہ وہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں سست روی کا مظاہرہ کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ مجھے پکارے تو میں سست بن جاتا ہوں، میں جواب نہیں دیتا. حمد اس پروردگار کی کہ میں جب بھی پکاروں تو جواب دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کی قسم ایسا کلام یہ علی سکھلا سکتے تھے یا چوتھے علی سکھلا سکتے تھے. بے شک، بے شک. سبحان اللہ. والحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی، حمد اس پروردگار کی کہ جب میں اسے سوال کرتا ہوں تو مجھے عطا کر دیتا ہے. وَإِن كُنتُ بَخِيلًا حِينَ يَسْتَقْرِضُنِي، اگرچہ کہ جب وہ مجھ سے قرض طلب کرے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن میں نا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے. جب وہ مجھ سے قرض مانگتا ہے تو میں بخیل ہو جاتا ہوں. حمد اس پروردگار کی، لیکن جب بھی میں مانگتا ہوں تو وہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. والحمدللہ الذی وکلنی الیہ، امام زین العابدین فرما رہے ہیں حمد اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اسی کی بارگاہ میں پناہ طلب کروں، اسی کے پاس توکل رکھوں. فاکرمنی، اسی ذریعے سے اس نے میری عزت بنا کے رکھی ہے. سبحان اللہ. ولم یکلنی الی الناس، اس نے مجھے لوگوں کے سپرد نہیں کر دیا. فیہینوننی، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا جا کر ذلیل و رسوا ہوتا رہوں. والحمدللہ الذی تحبب الی وہو غنی عنی، یہ مجھے اتنا خوبصورت جملہ لگتا ہے. غور کیجئے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. کہتے ہیں حمد اس پروردگار کی جو مجھ سے محبت بہت کرتا ہے جبکہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. اسے میری ضرورت نہیں ہے، اسے میری کوئی ضرورت. وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں. وہ معبود ہے، میں عبد ہوں. وہ واجب الوجود ہے، میں ممکن الوجود ہوں. وہ غنی ہے، میں فقیر ہوں. وہ عالم ہے، میں جاہل ہوں. وہ حی ہے، میں میت ہوں. سبحان اللہ. وہ رازق ہے، میں مرزوق ہوں. ہاں، اس کے باوجود حمد اس پروردگار کی کہ وہ مجھ سے غنی ہے، پھر بھی بہت محبت کرتا ہے مجھ سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دنیا کی تو ساری محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے پر استوار ہوتی ہیں نا. آپ کو کسی اور کی ضرورت، کسی اور کو آپ کی ضرورت، لہٰذا ایک محبت کا رشتہ بن گیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ تھوڑی ہے. اس کے باوجود وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. بات پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ الذی یحلم عنی حتی کأنی لا ذنب لی، یہ امام نے فرمایا کہ حمد اس پروردگار کی کہ جو مجھ سے ایسے حلم سے کام لیتا ہے جیسے میں نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خزانہ ہے توحید پروردگار کا، سبحان اللہ. معرفت خدا کا. حمد اس پروردگار کی میرے ساتھ اتنا برداشت سے کام آتا ہے جیسے میں نے زندگی میں کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو. یا اللہ، یہ کیسے دعا سکھلا رہے تھے امام ابو حمزہ صومالی کو، ثابت بن دینار کو. سبحان اللہ. جو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو حمزہ فی زمانہ کا لقمان فی زمانہ، جیسے لقمان اپنے زمانے میں، ابو حمزہ صومالی اپنے زمانے میں. سبحان اللہ. یعنی اپنے زمانے کے لقمان کا نام ہے ابو حمزہ صومالی. سبحان اللہ. اس کے بعد امام نے کہا وَذَلِكَ أَنَّهُ خَدِمَ أَرْبَعَ مِنَّا، اس لیے ابو حمزہ صومالی اس مقام پر تھے کہ انہوں نے خدمت کی ہے ہم ائمہ میں سے 4 کی. یہ مقام اس وجہ سے ملا ہے. علی بن حسین یعنی امام زین العابدین، و محمد بن علی، و جعفر بن محمد، و برہہ من عصر موسیٰ بن جعفر، اور ایک مختصر زمانہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس. یعنی امام رضا نے وجہ بتائی کہ وہ اپنے زمانے کے لقمان کیوں تھے، کیونکہ ابو حمزہ صومالی نے ہم ائمہ میں سے 4 کی خدمت کی ہے. اب مجھے کہنے دینا جملہ، حضرت لقمان تک پہنچنے کے لیے کم از کم 4 ائمہ کا خادم بننا پڑتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مل کے اور صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ابو حمزہ فی زمانہ مثل سلمان فی زمانہ، یہ بھی روایت ملتی ہے. جو نسبت سلمان کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ہے، وہی ابو حمزہ صومالی کی علی ابن الحسین زین العابدین سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ملاقات بھی امام سے کیسے ہوئی ہے ان کی، میں دیکھتا ہوں کہ کتنی تفصیل میں جا سکوں. کہ امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ سے آئے تھے کوفہ، مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے، اور ابو حمزہ صومالی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور جانتے نہیں تھے امام کو. لیکن جس کے دل میں نور ولایت ہے نا، وہ جب پہلی ہی مرتبہ امام کو دیکھتا ہے نا تو اس کا دل ہدایت سے بھر جاتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے لیے کسی تفصیلی ملاقات کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے میں کہتا ہوں عزیزوں، اپنے آپ کو اس نور ولایت سے جوڑ کے رکھیں تاکہ جیسے ہی حضرت حجت کا دیدار ہو ہمارا پورا وجود اس نور ولایت سے پر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. برائے تعجیل امام زمانہ ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی اللہ محمد و علی محمد. ہے میرے ساتھ آپ؟ بسم اللہ بسم اللہ. تو اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام مسجد کوفہ پہنچے، امام نے نماز پڑھی، اور ابو حمزہ صومالی کا بیان ہے، کاش اس نماز کی میں کبھی پوری تفصیل آپ کو سنا سکوں، کہ ابو حمزہ صومالی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا ایک ہستی کو کہ وہ ایسے نماز پڑھ رہے تھے کہ میرا پورا روح کانپ رہا. سبحان اللہ. در و دیوار سے گویا تکبیر کی آوازیں آ رہی. اور جب انہوں نے نماز مکمل کی تو انہوں نے ایک دعا پڑھی، وہی دعا جو آپ مسجد کوفہ کے اعمال میں پڑھتے ہیں، الہی ان کان قد عصیت تو کیا، پروردگار اگر میں نے تیری معصیت بھی کی ہے تو فإنی قد اطعتک فی احب الاشیاء، تو جو تیری سب سے محبوب ترین شے ہے یعنی تیری توحید کو ماننا، اس میں تو میں نے تیری اطاعت بھی کی ہے پروردگار. یعنی کیا لطیف انداز ہے. پروردگار معصیت کی ہے وہ کچھ گناہوں میں ہوئی ہے، لیکن جو میں نے تیری اطاعت کی ہے کہ میں نے تجھے ایک رب مانا ہے. سبحان یہاں سے اللہ دعا شروع ہوتی ہے. اور سبحان پھر اللہ. اس کے بعد پھر امام نے آگے کہا کہ یہ پروردگار تیرا احسان ہے مجھ پر کہ مجھے اس توحید کو ماننے کی توفیق نصیب ہوئی، میرا احسان نہیں ہے تجھ پر. اللہ اکبر. تو ابو حمزہ صومالی یہ سب دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام باہر نکلے جہاں پر مولا کا اونٹ بندھا ہوا تھا، وہاں تو امام کے غلام ساتھ میں تھا. تو ابو حمزہ صومالی نے اس غلام سے جا کے پوچھا کہ یہ کون سی ہستی ہیں، یہ کون ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو، ان کے ذکر سے تم پہچانے نہیں؟ یہ حسین کے بیٹے علی ابن الحسین ہے، سبحان اللہ زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے. سبحان اللہ. ابو حمزہ صومالی اس وقت سجدے میں گر گئے امام کے قدموں میں. یعنی امام نے فوراً کہا ابو حمزہ صومالی کو، کہا نہیں اے ابو حمزہ صومالی، ثابت ابن دینار ان کا نام ہے، کہ سجدہ فقط رب العالمین کے لیے. سبحان اللہ. یعنی میں آپ سے کہہ چکا ہوں نا، اہل بیت اطہار تو وہ ہیں کہ جنہیں بار بار یہ سمجھانا پڑے کہ ہم خدا نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی توحید پروردگار مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ کہہ دیا جائے کہ علی خدا نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کے بعد امام جانتے تھے کہ میں وہ موجود ہے جذبہ، ولایت کا جذبہ، کہ اس کے بعد امام علیہ السلام نے، غور کیجیے گا میرے ساتھ، اس وقت تک قبر امیر المومنین مخفی تھی، پتہ نہیں تھی کسی کو. امام نے ابو حمزہ صومالی سے کہا چلنا چاہو گے میرے ساتھ میرے جد کی قبر پر؟ ہائے ہائے ہائے، ابھی پہلی ملاقات ہوئی ہے، پہلی ملاقات ہوئی ہے. کیا بات ہے ابو حمزہ صومالی میں؟ وہ بات یہ ہے کہ جیسے ہی امام کی اس ولایت کو دیکھا نا، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا نا، فوراً تعظیم اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ایک طرح سے سجدے میں گر گئے تھے، لیکن امام نے اصلاح کی کہ سجدہ ہمارے لیے نہیں ہے، سجدہ فقط رب العالمین کے لیے. یعنی بس سجدے سے پہلے کی جتنی تعظیم ہے وہ سب کر لو امام کے لیے، امام کی خدمت میں. اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے لیا ابو حمزہ صومالی کو ساتھ لیا اور پہنچے قبر مطہر امیر المومنین پر. سبحان اللہ. جب کسی کو قبر نہیں معلوم تھی ابو حمزہ صومالی کو دکھائی قبر. اور اس کے بعد جانتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کیسے سلام کیا ہے؟ یا اللہ، یعنی امام جھک گئے اور اپنے رخساروں کو قبر کی خاک سے مسح کیا. عجیب تواضع انکساری ہے امام زین العابدین کا مولا علی بن ابی طالب کے سامنے. اس کے بعد کہا سلام علی اسم اللہ الرضی و نور وجہ المضی، سلام اس اسم اللہ پر کہ جس سے اللہ راضی ہے، اور سلام اس وجہ نور خدا پر کہ جو ہمیشہ روشن و منور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ائمہ علیہ السلام کی جو معرفت ہے نا رب العالمین سے، وہ کسی وسیلے سے نہیں ہے، کسی ذریعے سے نہیں ہے. غور کیجئے گا بہت میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ انہوں نے کسی مخلوق کو دیکھا ہو، ہم نے درخت کو دیکھا، ہم نے کائنات کو دیکھا، ہم نے دنیا کے سسٹم کو دیکھا، پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ وہ واجب الوجود ہے، خدا کو ماننا چاہیے. اس لیے کہ جب کوئی چرخہ بھی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کیسے چل سکتی ہے؟ یہ ہماری معرفت کا لیول ہے، امام کی معرفت یہ نہیں ہے. امام تو خود دعا ابو حمزہ صومالی میں کہتے ہیں بکا عرفتک، امام زین العابدین نے فرمایا پروردگار میں نے تیرے ہی ذریعے تجھے سمجھا ہے. سبحان اللہ. وانت دللتنی علیہ،
تو نے خود اپنی جانب میری رہنمائی کی، میں کہیں اور نہیں گیا. وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ، پروردگار تو نے خود مجھے اپنی طرف بلایا ہے. وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، اگر تو نہ ہوتا تو میں پہچان ہی نہ پاتا کہ تو کون ہے. براہ راست سبحان اللہ. یہ انداز آپ کو مولا زین العابدین میں بھی ملے گا اور امیر المومنین کے بیان میں بھی ملے گا دعائے صباح میں. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات، اے وہ خدا کے جس نے اپنی ذات کی طرف اپنی ذات ہی سے رہنمائی فرمائی. بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. بات کو بہت زیادہ کوئی سطح عمومی سے بلند نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی جو معرفت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہے. ہاں بے شک. خود حتیٰ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بھی یہ طریق معرفت نہیں ملتا کہ براہ راست رب سے ڈائریکٹ معرفت ہو. حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے واقعات پر آپ غور کیجئے، آپ کو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ انبیاء کی تخلیق جو ہے نا وہ زمین و آسمان کے بعد ہوئی ہے. بھئی آدم علیہ السلام کو خاک سے خلق کیا گیا نا، تو خاک پہلے تھی تو آدم کو خلق کیا گیا. ہاں تو آدم علیہ السلام نے خلق ہونے کے بعد زمین کو دیکھا ہے، آسمان کو دیکھا ہے، ستاروں کو دیکھا ہے، چاند کو دیکھا ہے، سورج کو دیکھا ہے، سیارات کو دیکھا ہے، اور انہی کے ذریعے سے معرفت حاصل کی ہے رب العالمین کی. لیکن آل محمد کی منزل اس سے جداگانہ ہے. ان کا نور اس وقت خلق ہوا ہے جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، کواکب و سیارے نہیں تھے. بے شک بے شک. سبحان اس لیے اللہ. قدرت نے آواز دی کہ اے نور محمدی، کائنات مجھے مخلوقات کے ذریعے پہچانے گی اور میں آپ کو براہ راست اپنی معرفت عطا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و محمد. صلی علی محمد مول محمد معجل فرجہ. اہل بیت علیہ السلام اپنی معرفت پروردگار میں نہ زمین کے محتاج ہوں گے، نہ آسمانوں کے، نہ ستاروں کے، نہ سیاروں کے. ان کی منزل ہی الگ ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے کہ سب میری مخلوقات کے ذریعے مجھے پہچانیں گے اور دنیا مجھے آپ کے ذریعے پہچانیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جو کائنات کا محتاج ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، اور جس کی کائنات محتاج ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان کیا کہنے. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. یعنی آپ اگر اشارہ کریں گے تو چاند ٹکڑے ہو جائے گا، آپ اشارہ کریں گے سورج مغرب سے پلٹ آئے گا، آپ اشارہ کریں گے پانی جواہرات میں تبدیل ہو جائے گا. یہ امام زین العابدین کا واقعہ ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. آپ اشارہ کریں گے سنگریزے آپ کا کلمہ پڑھنے لگیں گے، اور امام زین العابدین اشارہ کریں گے تو ملک الموت ان کی ظاہرہ کی روح کو واپس پلٹا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. عظمت امام سجاد علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و محمد. محمد مول محمد. اور پھر انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں خدا کی معرفت کروائی. میں نے ابھی دعائے ابو محمد سومالی سے کچھ جملے پڑھے، کل میں صحیفہ سجادیہ سے کچھ کلام آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں، اور بہت مختصر میں نے انٹروڈکشن کروایا تھا کہ آپ اسے ضرور دیکھیے گا. صحیفہ سجادیہ کو پتہ چلے گا عبد اور معبود کا رشتہ کیا ہے. وہاں پر صفات جلال کا بھی ذکر ہے، جمال کا بھی ذکر ہے. وہاں پر پھر عاقبت کی فکر ہے، خوف خدا ہے، جنت کا بیان ہے، تذکرہ جہنم ہے، سب ہے صحیفہ سجادیہ میں. جبھی تو صاحبان معرفت نے اس صحیفہ سجادیہ کو کبھی زبور آل محمد کہا اور کبھی انجیل اہل بیت کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. یہ علامہ ذیشان حضرت جواری صاحب نے لکھا ہے کہ گویا اگر قرآن آخری کتاب نہ ہوتی تو اس کتاب کو بھی صحیفہ سجادیہ کو مصحف کا درجہ حاصل ہو جاتا. لیکن یہ عظمت قرآن کے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ جو کچھ خشک و تر تھا سب کتاب میں آ گیا قرآن میں. تو گویا امام سجاد کی دعاؤں کو مصحف نہیں کہا گیا بلکہ صحیفہ سجادیہ کہا گیا، اور خود اس دعا کو سکھلانے والے کو مصحف ناطق یعنی قرآن ناطق کہا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ کیا کہنے. حیدری. یا علی حیدر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزو سوچے گا ہماری زندگیاں گزر گئے، ہم کب آشنائی حاصل کریں گے امام کے اس کلام سے. رسالت الحقوق، ٹریٹیز آن رائٹس، 51 رائٹس بیان کی امام زین العابدین علیہ السلام نے. 51، جس میں سے 9 حق بیان کی اللہ کی بندگی کے لیے. اللہ کا کیا حق ہے، اللہ خود اللہ کا ہم پر کیا حق ہے.
सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जबान का क्या हक है, समात का क्या हक है, निगाहों का क्या हक है, हाथ का क्या हक है, हाथ कहाँ इस्तेमाल होने चाहिए, पैरों का क्या हक है, शिकम का क्या हक है, हत्ता इमाम ने बयान फरमाया आज़ाए जिनसी का क्या हक है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये आपको मुकम्मल दीन और कहां से मिलेगा सिवाय दर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के, यानी सिवाय दर अहले बैत के। बेशक बेशक। 9 राइट्स बयान किए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, फिर 5 राइट्स अलग से बयान किए आमाले साले के, कि नमाज का क्या हक है तुम पर। नमाज का एक राइट है, नमाज को उसके वक्त में अंजाम दीजिए, किस खुशू खुशू के साथ अंजाम दीजिए, कोई बहुत ज्यादा तफसीली नहीं है रिसालतुल हुकूक, आप जाके सर्च कीजिएगा, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, उर्दू में भी मिल जाएगा। रोजे का हक, हज का हक, सदके का हक। हत्ता मैं आपसे एक बात कहूं, आपको शायद एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा ये, इमाम ने कहा तोहफा देने का क्या हक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह जब किसी को गिफ्ट दो तो क्या हक। मुझे बताइए, ह्यूमन राइट्स को बहुत डिटेल से बयान करने वाला भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में कभी किसी ने बयान किया होगा कि गिफ्ट दो तो क्या हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने समझाया था किसी को गिफ्ट दो तो कैसे दो। सुभान अल्लाह। क्योंकि आज की दुनिया है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, सही। इमाम ने जो हक बयान किया तोहफा देने का देखो उसमें पहले सिर्फ खुदा पेश नजर रहे, ये देखना ध्यान में। तोहफा देने का क्या है, इमाम ने कहा हक़्क़ुल हदी अन तुरीदा बिल्लाह अज़्ज़ा व जल, तोहफे का सबसे पहला हक ये है कि तुम तोहफा देने से अल्लाह की खुशनुदी चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कहा वो मादी दुनिया कि जहां जितना अच्छा ब्रांड का तोहफा होगा, जितना महंगा होगा, उतना हमारी प्रेस्टीज बढ़ेगी। बहुत कॉमन सिस्टम है ना, आप किसी के भी घर जाते हैं गिफ्ट देते हैं या नहीं देते। आजकल तो बल्कि हमने सुना था, वल्लाहु आलम किस हद तक सही है, मुबालगा है क्या, लेकिन बात ये आई थी सुनने में कि मुहर्रमों में भी गिफ्ट एक्सचेंज इस तरह से कर रहे हैं कि बस उसको ब्लैक रैपर कर देते हैं या ब्लैक बलून कर देते हैं और गैदरिंग कर लेते हैं। भाई अपने आप को ना धोखा दें यार। कहते हैं ब्लैक कपकेक्स बना लिए, ब्लैक बलून्स कर लिए और गैदरिंग कर ली। इस पे मुझे कोई तफसीरा करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ रहे हैं। सही सही। मुहर्रम है गम का महीना, हुस्न का महीना। इमाम ने कहा वला तुरीद बिही खल्का, जब किसी को गिफ्ट दो ना, ये पहले ना चाहो कि वो मखलूक मुझसे राजी हो जाए, सबसे पहले चाहो कि खालिक मुझसे राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तोहफा देने के लिए इमाम ने रिसालतुल हुकूक से पढ़ रहा हूं आपके सामने। हाँ, खुदा के साथ मखलूक भी राजी है, नूर अला नूर। असल मतमा निगाह ये हो कि खालिक राजी हो, सही। और इमाम ने कहा कि ला तुरीदो बिही, गिफ्ट ना दो किसी को। कितना कॉमन है हमारा गिफ्ट देना, जरा सोचे, इस नियत से दें गिफ्ट आज के बाद से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इस हदीस का सदका, इल्ला तअर्रुद लिरहमतिल्लाह, इमाम ने कहा तोहफा देने से तुम्हारी नीयत कुछ ना हो मगर ये कि तुम सबसे पहले खुदा की रहमत को हासिल करना चाहते हो। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। मैं आपसे कह रहा हूँ, कहा मादा परसी में गिफ्ट का तस्वुर, जितना महंगा हो, जितना ब्रांडेड गिफ्ट हो, इतना ही हमारी शान बढ़ेगी। और कहा खुदा परस माशरे में हदिये की शान, जुमला कहने लगा हूं, 5 रोटियां भी हो तो शान की हो कि वहां से सनद नाजिल हो जाए क़यामत तक के लिए, युतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, या अली या नबी औलाद अली अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह। 5 रोटियां हैं, सूरह दहर की आयत नंबर 8, वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। सोचिएगा, ये हस्तियां जब आम इंसानों को हदिया दें तो उसकी शान ये होती है, जब ये खालिक की खिदमत में हदिया पेश करे अपना, तो उसकी शान क्या होगी। अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। जब ये खालिक की खिदमत में हदिया पेश करें तो शान ये होगी कि खुद खालिक की सदा आएगी कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्जिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुसैन, तुमने हमारी बारगाह में हदिया पेश किया ना, हम तुमसे कह रहे हैं कि ऐ नफ्स मुतमइन, पलट आइए अपने रब की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इमाम ने, देखें, मैं आपसे छोटी सी बात पढ़ रहा हूं, गिफ्ट देना कितनी जहनियत को बदल दिया इमाम ने। इमाम ने कहा व नजात रूह का यौम तलकाहू, जब तुम तोहफे के जरिए से
تم کسی کو گفٹ دو نا، اس کے ذریعے سے تم اپنی روح کی نجات چاہو، روح کی نجات، جب اللہ سے ملاقات کرو تو 51 رائٹس بیان کیے. مجھے امید ہے کل جیسے ہی مجلس ختم ہوئی تھی تو ہمیں بہت سے مومنین کے میسیجز آئے تھے کہ مولانا صاحب ہم نے صحیفہ سجادیہ کو ڈاؤن لوڈ کر لیا اپنے پاس پی ڈی ایف فارمیٹ میں اور ہم دیکھیں گے اسے. تو مجھے امید ہے کہ آج آپ رسالۃ الحقوق کو بھی اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، کم از کم آپ کے موبائل میں تو پہنچ جائے، پھر آپ کے دل میں بھی اتر جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک بہت اللہ، خوب. جزاک اللہ. آج کل سسٹم یہ ہے کہ پہلے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے پھر دل پہ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے. صحیح. تو 51 رائٹس، 9 حق اللہ کے، 5 حق اعمال کے بیان کیے. میں نے کہا نماز کا، روزے کا، صدقے کا، تحفے کا. 3 حقوق لیڈرز کے بیان کیے. جو لیڈر ہے کسی سوسائٹی کا، کسی کمیونٹی کا، اس کا کیا حق ہے. 4 حق رعیت کے بیان کیے کہ جو عوام ہے اس کا کیا حق ہے. سبحان اللہ. پھر 4 حقوق خونی رشتہ داروں کے بیان کیے. ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، اور بھائی کا کیا حق ہے. جا کے پڑھیے گا. اور اس کے بعد ہے 26 رائٹس بیان کیے معاشرے کے دیگر افراد کے. مثلا پڑوسی کا کیا حق ہے، امام نے بیان کیا. تمہارے بزنس پارٹنر کا کیا حق ہے تم پر. آپ کوئی فیلڈ لے لیجئے. مؤذن کا کیا حق ہے. وہ مؤذن جسے ہم مسجد میں اذان دینے والے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں سمجھتے، امام نے کہا مؤذن کا بھی حق ہے. سبحان اللہ. امام جماعت کا حق ہے. میں کیا عرض کروں، کبیر کا حق، صغیر کا حق، اہل ملت کا حق. امام نے کہا نصیحت کرنے والے کا حق، جس سے نصیحت سن رہے اس کا حق. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک کہ ایک بات جب میں نے دیکھی تو میں واقعاً میں نے کہا ائمہ علیہ السلام پر ہم جتنے درود و سلام بھیجے کم ہے. امام نے کہا جس کا کوئی حق تمہاری گردن پر رہ گیا ہے اس کا کیا حق ہے، تمہارا کوئی حق کسی اور کی گردن پر رہ گیا ہے اس کا کیا حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارگاہ عظمت سید سجاد علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد مولی محمد. سبحان اللہ. نہیں. اور مانگنے والے کا کیا حق ہے، یہ بھی امام نے بیان کیا. اگر کوئی فقیر مانگنے کے لیے آ جائے اس کا کیا حق ہے. جس سے مانگا جا رہا ہے اس کا کیا حق ہے. مشورہ طلب کرنے والے کا کیا حق ہے، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کا کیا حق ہے. کافر ذمی، اگر کوئی کافر کسی مسلمان سوسائٹی میں رہتا ہے اس کا کیا حق ہے. حتیٰ امام نے کہا اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کی ہے اس کا کیا حق ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے جس نے ہمارے ساتھ برائی کی ہم اس کی شکل نہ دیکھیں، ہم اس کے حق دیں گے کیا. امام نے کہا اس کا ایک حق ہے. حق من ساک ان تعفو عنہ، جس نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے اس کا پہلا حق تو یہ کوشش کرو معاف کر دو. سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ. اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا حق یہ کہ معاف کر دو. وَإِنْ عَلِمْتَ، اور اگر تم جانتے ہو کہ ان العفو یضر. دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مولانا صاحب ہم ایک ایسی سٹیج پر ہیں کہ ہم اسے معاف نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، سوسائٹی کے لیے نقصان دہ، کسی اور وجہ سے مشکل ہے. وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ، اگر تمہیں پتا ہو کہ معاف کر دینا تمہارے لیے یا تمہارے معاشرے کے لیے کوئی ضرر پہنچائے گا، اس کی جرت بڑھ جائے گی، وہ اور غلط کام کرے گا. انتصرت، پھر اس کے بعد اپنا دفاع بھی کرو. سبحان اللہ. یہ امام نے کہا بیلنس مذہب ہے ہمارا، بیلنس ہے. اس کے بعد امام نے ایک آیت بھی پڑھی قرآن کی کہ وَلِمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو ظلم اٹھانے کے بعد اپنا دفاع کرے فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پر کوئی الزام نہیں ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. امام نے اس آیت کو پڑھ کے کیا سمجھایا، ذرا غور کیجئے گا، میں بات کو ایسے سے سمیٹ رہا ہوں. امام نے اس آیت کو پڑھ کے سمجھایا کہ میں جتنے بھی حق بیان کر رہا ہوں نا، ہر ایک کی روٹس آیات قرآنی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اب میں کہہ دوں یہ جملہ، قرآن اگر کافی ہے نا تو فقط علی اور آل علی کے گھرانے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. کیا کہنے. قرآن ان کے لیے کافی ہے. ہمارے لیے تو جب تک کلام امام رہنمائی کے لیے موجود نہ ہو، آیات قرآنی سے آپ کو نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. بے شک. ہاں فقط اس کے ظاہر سے ایک حجت ہے، لیکن کلام اہل بیت کو ساتھ میں جوڑنا پڑے گا. بہت سے آج کل سیڈو انٹیلیکچوئلز ہیں، وہ کہنے لگے قرآن میں دکھائیے ورنہ ہم نہیں مانیں گے. ہمیں کلیئر قرآن میں دکھائے. وہ بہت سی چیزوں سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں دکھائیے. یہ ایسے حجاب کا حکم قرآن میں کہاں ہے، ایسے داڑھی رکھنے کا حکم قرآن میں کہاں ہے. حتیٰ بعض لوگ کہتے ہیں شراب حرام ہے، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں. واقعات ہیں ایسے بھی. جی
مجھے بتائیے گا رسول اللہ، میں ابھی صرف مومنین سے مخاطب ہوں، رسول اللہ صرف قرآن کو چھوڑ کر گئے تھے یا انی تارکن فیکم الثقلین کہا تھا؟ قرآن کو چھوڑ کے گئے تھے، اہل بیت کو بھی ساتھ میں چھوڑ کے گئے تھے؟ بے شک بے شک. ہمارے تو عقیدے کی بنیاد ہی انی تارکن فیکم الثقلین ہے. بے شک. تو آپ کہاں جانے قرآن کافی ہے؟ اور قرآن میں ہے، یقیناً ہے، لا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین. مجھے بتائیے گا آپ کی باڈی میں شوگر ہے یا نہیں ہے؟ مجھے نکال کے دکھلائیے. اگر کوئی نہ سمجھ نہ فہم ہو، وہ کہے گا مجھے چینی جب تک نہیں دکھاؤ گے میں نہیں مانوں گا تمہاری باڈی میں شوگر ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ بہت سبحان خوب، اللہ، بہت خوب. بہت اچھا. بھائی آئرن ہے آپ کی باڈی میں یا نہیں؟ مجھے بتائیے گا. تو مجھے نکال کے دکھائیے لوہا کہاں پر ہے آپ کی باڈی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. بھائی لیب میں ثابت ہوگا کہ باڈی میں سالٹ بھی ہے، آئرن بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، وائٹامن بھی ہے. ہاں عزیزوں، جیسے آپ کی باڈی میں سب کچھ ہے نا، نظر نہیں آ رہا، لیب میں لے جائیے گا تو نظر آئے گا. قرآن میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، نظر نہیں آ رہا. پوچھو اس گھر میں جہاں سے قرآن نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان نعرہ حیدری یا علی حیدر بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی اللہم محمد. صلی علی محمد وآل محمد. بھئی کیا کہنے، سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں بار بار قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، رسالت الحقوق کو قرآن سے بیان کرتے تھے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں در حقیقت قرآن کی تفسیر ہے یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں. ورنہ ہمیں کہاں قرآن میں نظر آئے گا؟ ہمیں پتہ ہے کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹنے؟ نہیں. پوچھئے 8 برس کے امام محمد تقی علیہ السلام سے، وہ بتلائیں گے کہ ان المساجد للہ. سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا ہے جو اعضائے سجدہ ہیں ان پر اللہ کا حق ہے. یہ جو ہتھیلی ہے یہ اعضائے سجدہ میں سے تم اسے کاٹ نہیں سکتے ہو، فقط انگلیاں کاٹی جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نہ سمجھائے تو کوئی قرآن سے نکال سکتا ہے کیا؟ نہیں. وہ بھی ہر چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، ہر چور کے ہاتھ فقط سعودی عرب میں کاٹے جاتے ہیں. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی بھی کیا 25 شرطیں ہیں کہ ویلتھ کی جو ہے وہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہو، اور اس نے بریک کیا اور یہ اور وہ سب 1000 باتیں ہیں اس میں. بھائی کیا ہمیں خبر ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہمیں پتہ ہے؟ نہیں. آپ قرآن میں نکال کے دکھا دیجئے، کہیں نہیں. سمجھ میں اس وقت آئے گا کہ جب ابو حنیفہ اعتراض کریں امام موسیٰ کاظم پر کہ بھئی آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے، اور پھر امام آیت پڑھیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تو قرآن میں سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری شہ رگے گردن سے تمہارے زیادہ قریب ہیں. یعنی اللہ مجھ سے اتنا قریب ہے کہ کوئی نمازی گزر جائے میرے اور اللہ کے درمیان سے نہیں گزر سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان بے شک، اللہ کیا سبحان کہنے. اللہ سبحان اللہ. بات ہو رہی ہے. یہ پورا ایک مستقل موضوع ہے، ایک مجلس کا بلکہ کئی مجالس کا. بے شک. کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ قرآن سے ہمیں نکال کے بتائیے، آپ کو آنا پڑے گا اہل بیت کے پاس، وہ نکال کے بتائیں گے. جی قرآن سامت کا ہی اسے وہ جاتا ہے، نہ بولنے والا قرآن، قرآن ناطق اہل بیت بولنے والے قرآن. بے شک. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو بول نہیں سکتا ابھی، لیکن ماں سب کو سمجھتی. واہ 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 واہ. بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ کیا کہنے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی حیدر. جی ماں سب کچھ سمجھتی ہے کہ کیا بول رہا ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ رہتا ماں کے گھر میں نا، ماں کی گود میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت ائمہ طاہرین علیہم السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. سبحان بہت اللہ خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن گفتگو کرے گا لیکن وہ نہ بولنے والا قرآن ہے. ہاں اگر چاہیے نا اس کی وضاحت تو جائیے اس گھر میں جہاں قرآن رہتا ہے در حقیقت. کیا کہنے. کیا بھائی کہنے. واہ 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 واہ. جو مختلف الملائکہ ہے وہ گھر ملائکہ کی رفت و آمد کا مقام ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس عزیزوں، تو آج رسالت الحقوق پہ بھی تھوڑی سی بات ہو گئی. ایک بہت ہی بریف میں نے آپ کے سامنے اس کا انڈیکس پیش کر دیا. تو آج بہت سارے ٹاپکس پہ بات ہوئی. تھوڑا سا دعائی ابو حمزہ صومالی کو بھی ہم نے ٹچ کیا، اور امام کے خانوادے کو ہم نے گزارش کیا کہ امام کے خانوادے میں بی بی فاطمہ بنت حسن ہے کہ آل حسن میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، آل حسین میں امام زین العابدین سے بہتر کوئی نہیں تھا. لہٰذا وہاں سے جو نسل امامت آگے بڑھی ہے، اب نور حسنی بھی ہے اور خون حسینی بھی ہے. صحیح ہے، یہ بات ذہن میں رہے آپ کے. بس عزیزوں،
तो इमाम है ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन, अंबिया है आबिदीन, मलाइका है साजिदीन। सुभान अल्लाह। बस अजीजों, वो जो इबादत करने वालों की जीनत है उसके गुजरने का दिन आ गया है। दुनिया भर में 25 मुहर्रम का दिन है, यहाँ 25 मुहर्रम की शब है। बहरहाल शहादत की मुनासिबत है अजीजों। बाबा को रोने वाला चला गया। अजीजों, जुमला कहूं तो गलत ना होगा, मदीना वीरान हो रहा है। एक और बात कहूं, तड़प की गिरिया करेंगे। अब कस्साबों से कोई पूछेगा नहीं कि जानवर को ज़िबा करते हुए पानी पिलाया जो कस्साब से पूछा करता था, जिसे कस्साब देखकर अपने ज़बीहों पर पर्दा डाल देते थे, वो आज दुनिया से चला गया अजीजों। मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आज ताबूत की ज़ियारत भी करेंगे इंशाअल्लाह आप, और दूर से मौला को सलाम कीजिएगा, रोते जाइएगा। जो पानी को देखकर बाबा बाबा कहता था ना, वो रुखसत हो गया। जो अपनी फूफी ज़ैनब की बेरिदाई पर खून के आंसू रोता था, वो चला गया। ये सोचता हूं कि आबिद का हाल क्या होगा, असीर होके वो जब शाम में गया होगा। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा, न जाने शिमर ने उस वक्त क्या कहा होगा। आए सज्जाद, अपने सीने पर हाथ मारकर जरूर कहना, जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र है मेरे मौला की, ना कोई मज़ार है, ना गुंबद है। बस मैं जुमला करना चाहता हूँ मसाइब का, क्या कहूँ आगे। गले के तौक ने आबिद को क्या झुकाना था, हाय हाय। गले के तौक ने आबिद को क्या झुकाना था, वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा। वो जुल्म देखे हैं सज्जाद ने हुसैन के बाद, मुझे यकीन है अब तक भी रो रहा होगा। वो याद करता तो होगा वतन की शाही को, बहन को दफन जब परदेश में किया होगा। अजीजों, क्या क्या शाम पे ना गुजर गए इमाम, जो बार बार कहते थे अशाम अशाम अशाम। मौला खून के आंसू रोते थे ना। किसी शायर ने करबला और शाम को ऐसे दो मिसरों में बयान किया, मेरा दिल कट गया था। शब्बीर के बदन में जो खून रह गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अथर से मुसलसल खून जारी था ना, 900 जख्म थे, लेकिन जो कुछ खून रह गया था, शब्बीर के बदन में जो खून रह गया, वो शाम में सज्जाद की आंखों से बह गया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बाजारे शाम में होते थे, गोया कहते थे या रब ना मिल जाए कोई पहचानने वाला। किसी गैरतमंद के लिए बड़ी सख्त मंजिल है अजीजों ये। या रब न मिल जाए कोई पहचानने वाला, बाजार में सज्जाद दुआ मांग रहा है। तारीख ने गैरत का खुदा लिखा है जिसको, हर मोड़ पे ज़ैनब की रिदा मांग रहा है। बस बहुत ज्यादा रोने वाले अलबुक्काउन खम्सुन, आप जानते हैं हदीस है, बहुत ज्यादा जो तारीख में गिरिया करने वाले गुजरे, हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत याकूब, और उनमें जो दो नाम है, कितने मजलूम है इमाम हुसैन। 5 तारीख में जो सबसे ज्यादा रोने वाले हैं, उनमें एक हुसैन की माँ है, एक हुसैन का बेटा है। या हुसैन की माँ सबसे ज्यादा रोई है, या हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन सबसे ज्यादा रोया। वो शाम का बाजार इमाम गिरिया करते हैं, दरबार गिरिया करते हैं, कैद खाना, हुजूम मसाइब, सैयदुस साबिरीन मौला का दर्द। मैं कहता हूं दुनिया से तो आले मोहम्मद का रोना भी बर्दाश्त नहीं हो सका,
کربلا سے شام تک اتنے تازیانے مارے گئے کہ کوئی رونے نہ پائے حسین کے غم میں. عزیزوں آج حسین کا سب سے بڑا عزادار جو رخصت ہو رہا ہے, لہذا آج رونے میں بخل نہ کرنا. جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے کیا سنا ہے خطبہ سے, اور صحیح سنا ہے کہ حسین پر گریا کرو, سید الساجدین پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں. آج میں جملہ بدل رہا ہوں, آج زین العابدین پر گریا کرو, کربلا سے حسین آئے پرسہ لینے کے لیے. یعنی تازیانے مارے جاتے تھے کہ کوئی رونے نہ پائے, چپ کروانے کے لیے. آپ سوچئے کتنا بڑا ظلم ہے کہ سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہو اور شمر تازیانے مار رہا ہو. اسی لیے تو کہا تھا وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد, مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مولا عابد بیمار جب ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے نا, اشقیہ نو کے نیزہ چبو چبو کر سینہ بیٹ چپ کرواتے تھے. شہزادیاں بی بی زینب, بی بی ام کلثوم اور بیبیاں رونا چاہتی تھیں تو سامنے وارثوں کے سر لا کر رکھ دیے جاتے تھے. یا اللہ یا اللہ, یہ وہی جانتا ہے جس پر مصائب گزرے ہو عزیزوں, جس نے ایک دوپہر میں دیکھا ہو کہ لاشوں پر لاشیں آئیں, پھر جس امام نے دیکھا کہ عصر ہوتے ہوتے باپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا. ہائے سجاد, ہائے سجاد. پھر جس مظلوم امام نے دیکھا کہ میرا بابا شہید تو ہوا ہے, سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا ہے, لیکن کم از کم لاشا تو محفوظ ہوگا نا. ادھر کے سوار ادھر دوڑ گئے, ادھر کے سوار ادھر دوڑ گئے. ہائے عزیزوں, اور مسائب پھر وہیں ختم ہو جائے نا. سجاد علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں, چند لمحے گزرے, خیموں میں آگ لگ گئی, پھر چادریں چھننا شروع ہوئی, تازیانے لگنا شروع ہوئے بی بی زینب کو, تماچے لگنا شروع ہوئے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو. پھر کوفے کا بازار آیا, ابن زیاد کا دربار آیا. میں آپ کو ایک ایک لفظ میں سمجھا رہا ہوں, مولا سجاد پر کیا کیا پہاڑ ٹوٹ پڑے عزیزوں. اللہ جانے اگلے برس 25 محرم کس کے نصیب میں آئے گی. آج رو لینا امام سجاد علیہ السلام پر. پھر شام کی منزلیں آئیں. شام میں ایک ایک منزل اتنی سخت تھی عزیزوں, آج مجھے چونکہ تابوت کے مصائب پڑھنے ہیں, لیکن کبھی میں آپ کو سناؤں گا خود امام سجاد کی زبانی. کہتے ہیں 7 منزلیں ہم پر ایسی گزری شام میں کہ کوئی ایک بھی گزر جاتی تو کسی کو بوڑھا کر دینے کے لیے کافی تھے. ہائے سجاد. اور شام کی منزلوں میں سے ایک منزل یہ تھی کہ منادی کی آواز ہو کہ تماشائیوں تماشا دیکھو, یہ اہل بیت رسول ہیں جنہیں قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے. ذرا سوچے گا, جس کے نگاہ میں ایسے مصائب رہے ہوں تو کیا ان کا گریہ تھم سکتا تھا کبھی؟ کیا سجاد کا گریہ کبھی رک سکتا تھا؟ بس یہی تو وجہ تھی کہ جب منہال نے پوچھا کہ مولا کب تک روئیے گا, فرمایا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا, یعقوب سے ایک یوسف جدا ہوا تھا, اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں, میرے تو اتنے یوسف ایک دوپہر میں ذبح کر دیے گئے. اس نے تسلی دیتے ہوئے عرض کی کہ مولا یعقوب کے لیے تو ایک نیا حادثہ تھا نا, آپ کے لیے تو شہادت میراث ہے. فرمایا بھائی شہادت تو میراث ہے, لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماؤں بہنوں کے کھلے سر ہو, اغیار کا مجمع ہو, نو کے نیزہ پر شہداء کے سر ہو, اور میں قافلے کو لے کر دیار بدیار بازار بازار لے جاؤں. اور پھر کسی نے پوچھا مولا جب دربار میں گئے تو آپ کی کمر خم کیوں تھی؟ مسلم کی کمر خم نہ تھی. امام نے کہا جس کی بہن کو اس کے سامنے تماچے لگ رہے ہو.
ہائے ہائے سجاد، ہائے سجاد، میرا گویا میں کہوں اپنا یقین کہوں، ایمان کہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت حجت بھی آج 25 محرم ہے نا، وہاں جنت البقیع میں اپنے جد امام علی ابن الحسین کی قبر میں بیٹھ کر حضرت حجت بھی قبر پر ہاتھ رکھ کر شاید کہتے ہوں گے اشاب اشاب، ہائے ہائے ہائے۔ جو امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں کہا ہے وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد غریب حسین، میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ جب کسی نے امام زمانہ سے ملاقات کی تھی نا، کہا تھا کہ آپ کیا خون کے آنسو روتے ہیں حسین کی شہادت پر؟ کہا نہیں، ان مصائب پر تو حسین بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ جانتے ہو کون سے مصائب تھے؟ کہ وہ مصائب کے بس کوفہ اور شام کا بازار ہو، میری ماں بہنوں کا سر کھلا ہو۔ جس مصائب پر امام زمانہ خون کے آنسو روتے تھے، انہی مصائب پر امام سجاد بھی خون کے آنسو روتے تھے۔ گویا میں جملہ کہوں کہ تماشائیوں کے مجمع میں ماں بہنوں کا کھلے سر آنا سجاد کو مار گیا بس۔ بس عزیزوں، تاب بیان اب ختم ہو گئی ہے۔ بابا کو رونے والا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ولید ابن عبد الملک الظالم نے مولا کو زہر دیا تھا 25 محرم سن 95 ہجری۔ مدینہ میں جب مولا کی شہادت کی خبر پھیلی، امام محمد باقر نے غسل و کفن کا اہتمام کیا، لیکن روتے ہوئے باہر آئے۔ مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بابا کی پشت پر دروں کے نشان۔ آئے سجاد، تازیانوں کے نشان اب تک موجود ہے۔ بس امام نے غسل و کفن کا اہتمام کر لیا، چاروں طرف کوہرام بپا تھا۔ میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں۔ پرسہ دینے والوں کا ہجوم تھا، مدینہ میں رونے والوں کا مجمع تھا، اور نماز جنازہ پڑھنے والے بھی بہت تھے۔ کیوں؟ آج مدینے کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ ورنہ جانتے ہو نا اسی مدینہ میں سیدہ کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جانتے ہو نا اسی مدینہ میں حسن کے جنازے پر کتنے تیر برسے ہو؟ جانتے ہو نا؟ یہ مدینہ میں مولا زین العابدین کے گریے کا اثر تھا۔ اہل بیت کا پہلا جنازہ ہے مولا زین العابدین کا جو اہتمام سے اٹھا ہے، ورنہ جنازہ پیغمبر میں چند لوگ تھے۔ فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں تھا، سنو اہل بیت پر کیا گزر گئی۔ علی کا جنازہ خاموشی کے ساتھ تھا، حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش تھی، اور ماتم کرنا حسین کا تو لاشا اٹھانے والا ہی کوئی نہیں بچا تھا۔ فقط ایک بیمار تھا، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی۔ آج پہلا موقع تھا اہل بیت کے جنازے پر کہ جب مولا باقر نے غسل و کفن دے کر رکھا نا جنازہ، نماز پڑھنے والوں کا ہجوم تھا، ملائکہ کی تکبیر کی آوازیں آ رہی تھی، ہر طرف شور و بکا تھا۔ لیکن مجھے یہ بتلاؤ کہ جب مولا کو تابوت میں رکھا ہوگا اور مولا کا تابوت جنت البقیع چلا ہوگا تو کیا مولا کی روح خوش ہوئی ہوگی، یا مولا نے تابوت سے جنت البقیع سے رخ کیا ہوگا کربلا کا، کہا ہوگا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ؟ بابا تیرا لال تجھ سے شرمندہ ہے بابا، کل آپ کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک آخری جملہ مجھے کہنے دیں۔ سجاد کا تابوت بقیہ کو روا تھا، زنجیر کے زخموں سے مگر خون آیا تھا۔ امام نے کہا ہوگا بابا کل آپ کا جنازہ کربلا میں بے گور و کفن تھا، جب میں پہنچا تھا میرے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ سجاد نے حسین کے جسم کے ٹکڑوں کو قبر میں اتارا تھا، آواز آئی تھی لاؤ بیٹا زین العابدین، میری امانت مجھے واپس کر دو۔ اس غم سے جگر چاک ہے زہرا و نبی کا، اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا۔ عجب نہیں جب مولا باقر نے امام سجاد کو لحد میں اتارا ہو، دو ہاتھ برآمد ہوئے ہو، مولا حسین نے کہا ہو آ میرے لال سجاد،
آجا بیٹا زین العابدین، تو نے باپ پر خون کے آنسو بہائے ہیں، تیرا باپ تجھے لینے کے لیے قبر میں موجود ہے۔ السلام علیک یا ابا الحسن، میری گزارش ہے آپ سے، آپ تابوت کی زیارت کروائیے گا۔ یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ، اپنے دل کو جنت البقیع پہنچانا، مل کے کہنا یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، وہ مولا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا ان کا تابوت ہے، مل کر کہنا یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، ایک آخری مرتبہ یا وجیہاً عند اللہ، یا امام زمانہ پرسہ قبول کیجئے گا، اشفع لنا عند اللہ، یا حسین یا حسین۔